مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات کی کہ آپ ذکر حسین میں آئے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ آپ اپنی محبت کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور اپنی نسبت کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور قبلہ قاری صاحب کی کاوش سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے یہ محافل کا سلسلہ 10 دنوں سے میرا خیال میں جاری و ساری ہے، جو آج اس کی مرکزی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی کاوش کو، کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آپ جو دور بیٹھے ہیں ذرا قریب آ جائیں، جو ادھر دور بیٹھے ہیں ذرا قریب آ جائیں تو بات کا لطف اور بڑھ جائے گا۔ ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جب تم اپنے ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ گے، فرمایا جسموں کو قریب کرنا تمہارا کام ہے، دلوں کو ملانا میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل مل جائیں، دلوں میں محبت پیدا ہو جائے تو پھر قریب ہو جائیں، اسی محبت کے ساتھ تھوڑی دیر جتنا اللہ نے چاہا آپ حضرات سے ذکر سید الشہداء، امام الشہداء، جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول، امام عاشقہ، امام عارفہ، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا ہے۔ وہ آپ کی محبتوں کے سائے میں جتنی محبت سے آپ سوچتے چلے جائیں گے اتنا ہی ذکر بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ تھک گئے تو ہم ذکر کو مختصر کر دیں گے، لیکن یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں مقدر سے نصیب ہوتی ہیں۔ یہ لمحات پتہ نہیں نہ جانے کتنے لوگ پچھلی 10 محرم کو ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے، اور یہی لمحات قیمتی ہوتے ہیں، یہی گھڑیاں قیمتی ہوتی ہیں، یہی وقت قیمتی ہوتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز بزرگوں کے شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ شعر سنتے رہتے ہیں، اس میں بھی وہی سنانا چاہتا ہوں برکت کے لیے، تاکہ محفل میں روحانیت بھی ہو جائے اور محفل کا رنگ بھی دوبارہ ہو جائے۔ آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت، آپ کے ساتھ یہ شعر مشہور ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ شعر آپ کا نہیں ہے، کسی اور بزرگ کا ہے، جس کا بھی ہے اس نے حق فرمایا ہے، تو زیادہ مشہور آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت آپ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، شاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے۔ آگے فرمایا شہنشاہ است حسین، سبحان اللہ، جملہ تو یہ ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ تو بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ، فرمایا بادشاہ حسین ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ بھی حسین ہے، سبحان اللہ۔ بادشاہ حسین ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ بھی حسین ہے۔
آپ کسی پر توجہ کرنا، میں جملہ دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا حسین بادشاہ کیسے ہے؟ ہر بادشاہ کے پاس کوئی نہ کوئی تخت ہوتا ہے، ہر بادشاہ کے پاس کوئی نہ کوئی تخت ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی فوج ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی لشکر ہوتا ہے۔ تو آقا حسین کے متعلق سوال یہ اٹھے گا، آپ نہ مکہ کے بادشاہ ہیں، نہ مدینے کے بادشاہ ہیں، نہ کوفہ کے بادشاہ ہیں، آپ کے پاس نہ مکہ کا تخت ہے، نہ مدینے کا تخت ہے، نہ کوفہ کا تخت ہے۔ میں نے کہا جھگڑا ختم کر، تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، تو کس بات کی طرف جا رہا ہے؟ اگر حضور کے فرمان کو پڑھیں کہ حضرت امام علی مقام کا مقام میرے کریم آقا علیہ السلام نے بچپن میں اعلان کر دیا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا بے شک میرا حسن میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، جنت کا بادشاہ ہے۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ سردار کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ ہے، وہ جنت کا بادشاہ ہے۔ حسن بھی بادشاہ ہے، حسین بھی بادشاہ ہے۔ ارے جو جنت کا بادشاہ ہے، دنیا تو جنت کے سامنے، دنیا تو جنت کے سامنے اتنی ہے، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، فرمایا دنیا اور دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے۔ اگر اس کو اس انداز میں بھی سمجھنا چاہے، میرا اللہ فرماتا ہے، چوتھا پارہ ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا لوگوں دوڑو جنت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ فرمایا دوڑو اس جنت کی طرف اور اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ فرمایا جس کا عرض اتنا ہے، جس کا عرض، توجہ کرنا میرے جملے میں، جس کا عرض اتنا ہے، فرمایا زمین و آسمان کی چوڑائی اس عرض کے سامنے اتنی ہے۔ فرمایا جنت کی چوڑائی اتنی ہے۔ آپ کو چوڑائی کی ایسے سمجھ نہیں آئی، آپ کپڑا لینے جائیں، دکان پہ جائیں، آپ پوچھیں کہ اس کپڑے کا گز بھر کتنا ہے؟ یہ 1.25 گز بھر ہے۔ اس کا عرض کتنا ہے؟ 1.25 گز بھر ہے یا 1 گز بھر ہے؟ آپ ایسے پوچھیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ اس کپڑے کو لینا چاہتے ہیں تو اس کا عرض پوچھتے ہیں کہ 1.25 گز بھر ہے یا گز بھر ہے یا 1.5 میٹر ہے، اتنا ہے۔ لیکن جو اس کی لمبائی ہے وہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں۔ کسی نے 4 میٹر لیا، کسی نے 5 میٹر لیا، کسی نے 6 میٹر لیا، کسی نے 7 میٹر لیا، کسی نے 10 میٹر لیا، اپنی مرضی سے۔ میرا رب فرماتا ہے عام جنت کی بات ہے، فرمایا جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس کے اندر وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ فرمایا اس جنت کے اندر، فرمایا اس کی چوڑائی کے اندر زمینیں بھی سما سکتی ہیں، آسمان بھی سما سکتے ہیں۔ یہ تو عام جنت کی بات ہے، نہ جانے جنت الفردوس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اس کی چوڑائی اتنی ہے، نہ جانے بلندی کتنی ہے۔ اس لیے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ارے جس کے پاس جنت کی سرداری ہے وہ دنیا کا سردار بدری اولا ہے۔ وہ جنت اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اچھا، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے وہ زمین کا
بطریقے اولا سردار ہے. پھر سوال اٹھے گا نہیں آپ کے پاس مکہ کی بادشاہت نہیں ہے، مدینہ کی بادشاہت نہیں ہے، کوفہ کی بادشاہت نہیں ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا میں اور آسان کر دوں. اے کائنات والو، مکہ کا بادشاہ ہو، مدینے کا بادشاہ ہو، مکے کا گورنر ہو، مدینے کا گورنر ہو، کوفے کا بادشاہ ہو، ایران کا بادشاہ ہو، پاکستان کا بادشاہ ہو، ہندوستان کا بادشاہ ہو، امریکہ کا بادشاہ ہو، ہر بادشاہ کا تخت زمین پر ہے. بولنا، ہر بادشاہ کا تخت زمین پر ہے. آقا حسین کا تخت زمین پر نہیں ہے. آقا حسین کا تخت زمین پر نہیں ہے. آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بادشاہ بھی ہیں اور ان کا تخت زمین پر نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، معراج کی رات جب آمنہ کا لال، نبیوں کا سلطان، نبیوں کا سردار، حسنین کے نانا جان کریم آقا علیہ السلام جب معراج کی رات آپ معراج کے لیے آپ تشریف لے گئے، زمین سے آسمانوں پر، آسمان سے بلندیاں طے کرتے کرتے جب عرش اعظم پر پہنچے تو عرش اعظم پر اس کے قریب پہنچے، میرے اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب علیہ السلام یہ تخت میرا ہے. عرش اعظم تخت کس کا ہے؟ اللہ کا تخت ہے. یہ تخت میرا ہے. اے پیارے محبوب علیہ السلام سڑے جوڑے عرشوں پہ آ جا، یہ تخت میرا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے نالین مقدس سمیت، جوڑوں سمیت عرش اعظم پر تشریف لائے. اللہ کا تخت نیچے، سارے تخت نیچے، زمین والے تخت نیچے، سارے تخت نیچے، حتیٰ کہ اللہ کا تخت نیچے، نالین محمد اوپر. سبحان اللہ. اللہ کا تخت نیچے، نالین محمد اوپر، نالین محمد نیچے، جسم محمد اوپر، ارے جسم محمد نیچے، محمد کے کاندھے اوپر، محمد کے کاندھے نیچے، امام حسین اوپر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. حالانکہ سفر کر کے میں شور کوٹ سے پروگرام کر کے آیا اور سفر کر کے میں آیا، لیکن تھکے آپ بیٹھے ہیں اور میرا گلہ بھی آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ قاری صاحب چلائیں گے تو چل جائے گا انشاءاللہ. باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ کے دل میں بات اتار کے جائیں. ہر ایک کا تخت نیچے، یزید کا تخت نیچے، ہر کافر کا تخت نیچے، ہر ایک کا تخت نیچے، پر حسین کا تخت اوپر. سبحان اللہ. اتنا اوپر، سبحان اللہ. اتنا اوپر. سب سے اوپر. اس کی نظیر پھر عرض کر دی. فتح مکہ کے دن میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے پیارے علی، جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے کاندھوں پہ چڑھ جا، یہ کعبے کے اندر جتنے بت ہیں گرا دے. سبحان اللہ. حضرت علی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پہ چڑھ جائیں. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا نہیں اٹھا سکتے. سبحان اللہ. تو آنا میرے قادوں. یہ سرکار کی مرضی ہے، جسے جو چاہیں جیسے چاہیں نواز دیں، یہ آپ کی مرضی ہے. جب نوازنے پہ آئیں تو ابو بکر صدیق عرض کریں آقا ہجرت کی رات ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں، ابو بکر کا عشق گوارا نہیں کرتا، ابو بکر کی محبت گوارا نہیں کرتی، آقا آپ میرے کاندھوں پہ چڑھ جائیں. حضور علیہ السلام آپ کے کاندھوں پہ. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی سے فرمایا تم میرے کاندھوں پہ چڑھ جاؤ. حضرت علی کاندھوں پہ چڑھے، آپ نے بتوں کو گرایا. سرکار علیہ السلام نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھا، ایسے دیکھ کر فرمایا علی بتاؤ کہاں تک پہنچے ہو. سبحان اللہ. اے علی بتاؤ کہاں تک پہنچے ہو. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو عرش اعظم کے پائے. سبحان اللہ.
توجہ کرنا، اگر اجازت ہو تو عرش اعظم کے پائے کو پکڑ لو، میں عرش اعظم، میرا سر جو ہے عرش اعظم کے پائے کے بلندی کو چھو رہا ہے، یا رسول اللہ اتنا پہنچ گیا ہو۔ پھر جب نیچے آئے تو حضرت علی المرتضیٰ مسکرانے لگے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی مسکراتا کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا اتنی بلندی پہ گیا تھا، اتنی بلندی سے نیچے آیا ہو، چوٹ بھی کوئی نہیں لگی۔ حضور نے فرمایا اسے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے جسے اٹھانے والا نبیوں کا سردار اور اتارنے والا فرشتوں کا سردار، فرمایا اسے کیسے چوٹ لگ سکتی ہے؟ بس بات اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، جس علی کو ایک مرتبہ اٹھایا وہ تو پہنچ گئے عرش اعظم کی بلندی پر، جس حسین کو میرے آقا نے 8 سال تک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حقیقت، نعرہ حیدر، نعرہ غوث، یا غوث اہل سنت، زندہ باد، جس حسین کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے 8 سال تک اٹھایا سبحان اللہ، اور اپنے کاندھوں پہ کیا، سبحان اللہ، اور جب صحابہ نے دیکھا سرکار کو دیکھا تو عرض کر، صحابہ کی نظر تو حضور پر جمی رہتی تھی، سرکار کو دیکھا تو عرض کرتے ہیں نعم المرکب، سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم میری طرف دیکھتے ہو، ذرا ادھر بھی دیکھو نا، نعم الراکب، فرمایا سوار کتنے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، امام حسین کو وہ تخت ملا، اس لیے جواب میں لانا یہ تو امام حسین کے غلاموں کا جواب ہے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا آپ کی گلی۔ سبحان اللہ، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، آپ ایسے تخت پہ کھیلے ہیں جو دنیا کا تخت نہیں ہے، کوئی زمین کا تخت نہیں ہے، وہ ایسی بلندیوں والا تخت ہے، ایسی بلندیوں والا تخت ہے۔ اگر مولا علی ایک مرتبہ کاندھوں پہ چڑھے تو عرش اعظم تک پہنچا ہے، امام حسین کی بلندی کا پھر عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، شاہ اسد حسین، اس لیے سلطان الہند نے فرمایا شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، فرمایا حسین بادشاہ بھی ہے اور حسین بادشاہوں کا بھی بادشاہ۔ سبحان اللہ، آگے فرمایا دین اسد حسین، فرمایا حسین دین ہے۔ بے شک، اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین دنیا نہیں ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، حدیث پاک ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے سر سجدے میں رکھا، آقا حسین آئے، مہر نبوت پر سوار ہو گئے، سبحان اللہ، مہر نبوت پر سوار ہو گئے۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، حضور علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ یہ بات ذرا غور سے توجہ سے سننا، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز کے اندر ارکان بہت سارے ہیں، قیام بھی ایک رکن ہے، رکوع بھی ایک رکن ہے، قومہ بھی ایک رکن ہے، جلسہ بھی ایک رکن ہے، سجدہ بھی ایک رکن ہے، تشہد بھی ایک رکن ہے، لیکن سب سے اعلیٰ رکن نماز کے اندر کون سا ہے؟ نماز میں سجدہ، سب سے اعلیٰ رکن کون سا ہے؟ سجدہ، اور نمازیوں میں افضل کون ہے؟ امام، حضور والا توجہ کرنا، سب سے اعلیٰ رکن سجدہ، نمازیوں میں افضل امام، تو پھر امام بھی وہ جو نبیوں کا بھی امام، سبحان اللہ، جو رسولوں کا بھی امام، جو قائد الانبیاء والمرسلین ہے، سر سجدے میں ہے، آقا حسین آئے، آپ مہر نبوت پہ چڑھ گئے۔ اب حضور علیہ السلام کے دل میں حسین کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ آیا۔ اگر آپ کہیں دنیا ہے تو پھر امامی ذات رہے گا، کیا کہیں گے حضور کی نماز میں دنیا کا خیال ہے؟ نہیں، اس لیے سلطان الہند بولے، فرمایا دین نصر حسین، حسین دین ہے،
حضور کے دل میں حسین کا خیال آیا، لیکن وہ دنیا نہیں ہے، حسین دین ہے۔ اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حکم یہ ہے پہلا سجدہ 7 تسبیح کا ہو، دوسرا 5 کا ہونا چاہیے، پہلا 5 کا ہو، دوسرا 3 کا ہونا چاہیے۔ پہلا سجدہ اگر 3 کا ہے دوسرا بھی 3 کا ہونا چاہیے۔ فرمایا پہلا سجدہ بڑا ہو، دوسرا چھوٹا ہو۔ اب حضور کا یہ سجدہ کون سا ہے، پہلا تھا یا دوسرا تھا؟ یہ سجدہ حضور کا دوسرا تھا، نماز کے اندر پہلا سجدہ نہیں تھا۔ اب حکم یہ ہے، آگے چلو، حکم یہ ہے کہ امام جب نماز پڑھائے مقتدیوں کا خیال رکھے، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لاغر بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، قرات کرتے وقت مقتدیوں کا خیال رکھے، کمزوروں کا بھی خیال کرے، بیماروں کا بھی خیال کرے، لاچاروں کا بھی خیال کرے، کمزوروں کا بھی خیال کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رابطہ اللہ سے ہے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب تسبیح کو لمبا کر دے، حسین بھی میرا ہے، نماز بھی میری ہے۔ یا اللہ پہلا سجدہ تھا 7 تسبیحوں کا، اب دوسرا سجدہ 5 تسبیحوں کا کرو۔ فرمایا نہیں، جب تک حسین نہ اترے آج تعداد کا خیال نہیں ہے۔ یا اللہ دوسرا سجدہ بڑھ جائے گا۔ فرمایا تو پڑھنے کو نہ دے، اوپر دے کون ہے؟ فرمایا پڑھنے کو نہ دے۔ فرمایا دوسرا سجدہ لمبا کر دے۔ آقا حسین نے اوپر ہے، امام عالی مقام اوپر ہے، امام الانبیاء نے سجدہ لمبا کر دیا۔ حضور امامت کروا رہے ہیں، صحابہ مقتدی ہے۔ یا اللہ ان میں بوڑھے بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، ان میں کمزور بھی ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، ان میں لاچار بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا آج کمزور ہے تو وہ بھی سجدے میں رہے گا، بیمار ہے تو وہ بھی سجدے میں رہے گا، بوڑھا ہے تو وہ بھی سجدے میں رہے گا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج حسین کی عظمت مقام حسین دکھانا ہے، مقام حسین دکھانا ہے، عظمت حسین دکھانی ہے۔ فرمایا جو بیمار ہے وہ بھی سجدے میں رہے، جو بوڑھا ہے وہ بھی سجدے میں رہے، جو کمزور ہے وہ بھی سجدے میں رہے، جو چھوٹا ہے وہ بھی سجدے میں رہے، جو بڑا ہے وہ بھی سجدے میں رہے۔ فرمایا سجدہ لمبا کر دے، حسین اپنی مرضی سے اترے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ فرمایا حسین اپنی مرضی سے اترے گا، اس لیے فرمایا سلطان الہند نے کیا فرمایا؟ فرمایا دین، بات سمجھ آئے؟ حسین دین ہے، حسین کے لیے 72 تسبیح۔ پھر اگلی بات سنیں، جب نماز سے فارغ ہوئے امام حسین اترے، حضور علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا، امام علی مقام بھاگے، گھر گئے، بچپنا ہے۔ ماں نے پوچھا اے بیٹے کہاں سے آئے ہو؟ اماں جان آج نانے کا سجدہ لمبا کروا کے آیا ہوں۔ ماں نے فرمایا اے بیٹے تو نے میرے باپ کو تکلیف دی ہے، اتنا لمبا سجدہ کروایا ہے، میرے باپ کو سجدہ لمبا کروا دیا، تکلیف دے دی۔ امی جان ناراض نہ ہونا، ہر ایک تاجر تجارت کرنے کے لیے اچھا پوائنٹ تلاش کرتا ہے، کہاں پہ میری تجارت چلے گی، کس جگہ پہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں پہ میں اپنی تجارت کروں اور میرا سودا بکے گا، میرا سب کچھ چلے گا۔ آج میں اپنے رب سے سودا کرنے گیا تھا، میرے نانا نے 72 تسبیحاں پڑھی ہیں، میدان کرب و بلا میں ہر ایک تسبیح کا حق نہ ادا کروں تو مجھے حسین نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین۔
تین نسل حسین، ابھی تک بات یہاں پہ ہے، تین نسل حسین۔ حسین کیا ہے؟ بولیے، حسین کیا ہے؟ سب بولیے، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ آج حسین آئے ہیں اپنے رب سے تجارت کرنے کے لیے، یہ بچپنا ہے۔ یا اللہ، جو نانا جان نے 72 تسبیحاں پڑھی ہیں، میں میدان کرب و بلا میں ہر تسبیح کے بدلے میں ایک جان کا نذرانہ ہر تسبیح۔ آگے فرمایا دین پناہ اصل حسین۔ فرمایا جب حضور نماز میں تھے، امام علی مقام کندھے پر تھے، اس وقت حسین دین تھے۔ جب مدینہ سے مکہ آئے، مکہ سے کوفہ پہنچے، کربلا کے میدان میں پہنچے، جب کربلا کے میدان میں یزیدیوں کا مقابلہ کیا، اس وقت حسین دین پناہ، حسین دین کی پناہ بنے۔ دین اصل حسین، دین پناہ اصل حسین۔ اگلی بات، سرداد نداد، دورے والا سرداد نداد، سر دے دیا، سرداد سر دے دیا، نداد نہیں دیا۔ شاہ صاحب فارسی کی سمجھ آ رہی ہے؟ سرداد سر دے دیا، نداد نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مینا حدی ہے امام علی مقام کے ہاتھوں کی شان کیسے بیان ہے؟ بس میں تو امام اہل سنت کی زبان میں یہ عرض کر سکتا ہوں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سر گھرانا نور۔ حضرت امام علی مقام آپ نے فرمایا سردار، وہ ہند کا بابا کیا فرماتا ہے؟ میں سردار نداد دست در دست یزید، فرمایا سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ بولو، پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، پلید کو ووٹ نہیں دیا، صدق پاک کے دینا ہے، ناپاک کو ووٹ نہیں دیا، سر تو دے دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سر دینا آسان ہے یا ہاتھ دینا آسان ہے؟ تیری میری بولی میں ہاتھ دینا آسان ہے، امام علی مقام کی بولی میں سر کٹانا آسان ہے۔ میں سر کٹا دوں گا، یا امام ایک کا سر نہیں کٹے گا، ادھر 72 تن کا سر کٹے گا۔ فرمایا پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ یہ تو ایک جان ہے، اگر وہ کرو تیرے نام ہر سر کو بارہ کرو۔ پھر باپ نبی علیہ السلام کے غلام سردار نداد دست در دست یزید، سر تو دے دیا لیکن یزید کے پلید ہاتھ میں اپنا پاک نہیں دیا۔ بس ہم نے یہ 10 دنوں میں ذکر سنا، ہم نے کہا آقا حسین کا حق ادا ہو گیا۔ یہ ہے بھئی، حسین ایک ذات کا نام نہیں ہے، اب تو حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک سوچ کا نام ہے، حسین ایک کردار کا نام ہے، اور یزید بھی ایک کردار کا نام ہے، یزید بھی ایک سوچ کا نام ہے، یزید بھی ایک فکر کا نام ہے۔ آسان لفظوں میں عرض کر دو، ارے ہر پاکی کا نام حسین ہے، ہر ناپاکی کا نام یزید ہے، سبحان اللہ، ہر ناپاکی کا نام یزید ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، اب اجمیر کا بابا کیا بات حقا، فرمایا سچ ثابت ہو گیا، حقا۔ اور ہمارے مناظر اسلام ہیں مولانا
علامہ منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ احمد پور شرقیہ والے بہت بڑے مناظر صاحب شیخ القرآن جنہوں نے مقام رسول کتاب لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ سچی بات ہے، پکی بات ہے، اللہ کے بنا لا الہ حسب حسین، فرمایا کلمے کی بنا بھی حسین۔ ایمان سے بتاؤ اگر آقا حسین میدان کرب و بلا نہ آتے، جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے تو تیری یہ مسجد سلامت ہوتی، اذانیں سلامت ہوتی، یہ قرآن سلامت ہوتا۔ آج اذانیں سلامت ہے، قرآن سلامت ہے، مسجد سلامت ہے، آج ذکر سلامت ہے، تو یہ آقا حسین کی قربانی۔ آپ کو شعر کی سمجھ آئی؟ اب چلیں پرانی آیت۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ کچھ سبق ہے علماء کے لیے، کچھ سبق ہے آپ احباب کے لیے، پوری توجہ سے سمجھ سب کو آئے گی اگر توجہ کی۔ فرمایا فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یا اللہ مردہ نہ کہیں تو وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اگر میں یہاں رک کے پوچھوں لمن یقتل واحد کا صیغہ ہے، احیاء یہ جمع مکسر ہے، جمع اقصا ہے، جمع منتہل جموع ہے، جہاں پہ جمع بھی ختم ہو جاتا ہے، ایسی جمع ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ میں جو سمجھا ہوں اس لفظ کو وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے تو نے قرآن پڑھا نہیں، یا اللہ پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے پڑھ کے دیکھنا، یا اللہ کہاں پہ پڑھو؟ فرمایا 8واں پارہ پڑھ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو ایک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس جیسی اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ اگر 1 روپیہ خرچ کرے اللہ اس جیسے 10 روپے عطا کرتا ہے، اگر 1000 خرچ کرے اس جیسے 10,000 عطا فرماتا ہے، اگر لاکھ خرچ کرے اس جیسے 10 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ مولا سمجھ نہیں آئی، فرمایا یہ قانون یہ نہیں ہے کہ پیسے خرچ کرے، فرمایا امام حسین 1 جان خرچ کر چکے 10 جانیں لے چکے۔ فرمایا جس کی 1 جان ہے تو بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، وہ بھی زندہ ہے، سارے زندہ ہیں۔ فرمایا سب کے پاس 1 والا زندہ ہے تو جو 10 جانے والا ہے، جس کے پاس 10 جانے ہیں، بتا پھر ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے جمع کا صیغہ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یا اللہ یہ امام علی مقام کے لیے، فرمایا نہیں یہ تو آپ کے لیے قانون ہے، یا اللہ پھر ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا دوسری آیت پڑھ، تیسرا پارہ پڑھ، تیسرے پارے کا تیسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے اس کی فرسٹ آیت پڑھ۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، اثر الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا جو 1 دانہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 7 پانیاں پیدا کرتا ہے، ہر پانی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ جواب کیا ہے؟ ہر دانے کے بدلے میں اللہ 700 دانے عطا کرتا ہے۔ تو اب اسی کو سمجھے، فرمایا جو 1 جان دے چکا 700 جانیں دے چکے۔ اللہ کی راہ میں 1 جان دے چکا 700 جانیں دے چکا۔ یا اللہ یہی ہے، فرمایا یہ بھی عام کے لیے ہے، یا اللہ پھر خاصوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا خاصوں کے لیے یہ ہے اللہ یضاعف
لمن یشاء، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ان کے اخلاص کے مطابق، ان کی شان کے مطابق انہیں زندگی عطا فرماتا ہے۔ بس تم اسی بات کو سمجھو، بل احیاء، شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب قریب کرو بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ کہنا نہیں ہے، کس سے؟ زبان سے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ فرمایا انسان کی دو حالتیں ہیں، یا تو اپنے زبان سے بات کرتا ہے، یا دل میں خیال کرتا ہے، یا دماغ میں سوچتا ہے۔ فرمایا یہ دو باتیں ہیں، یا تو زبان سے بات کرے گا تو اسے کہیں گے بولنا، اگر خیال کرے گا تو اسے کہیں گے سوچنا۔ اللہ فرماتا ہے شہید کے لیے نہ بولنا ہے نہ سوچنا ہے کہ مردہ ہے، یا اللہ کیا کہنا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یا اللہ وہ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ اگلی بات، وہ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، شہید مردہ نہیں ہے، نہ ان کے بارے میں بول کر سوچنا ہے نہ سوچ کر بولنا ہے کہ شہید مردہ ہے، بلکہ شہید زندہ ہے۔ کیا ہے؟ بل احیاء عند ربہم، فرمایا وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، علماء حق اہل سنت توجہ سے میں بات کو قریب کر کے لا رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، یا اللہ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ فرمایا اپنے رب کے پاس ہے۔ پھر تلاش کرنا پڑے گا، اللہ اللہ شہید تیرے پاس ہے، تو کہاں ہے؟ اب رب کہاں ہے ڈھونڈو۔ میں نے قرآن پڑھا، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ مشرق میں ہے اللہ مغرب میں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یا اللہ جدھر بھی دیکھتا ہوں تیری قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، ہر طرف تو ہی تو ہے، ہر طرف تو ہی تو ہے، یا اللہ تو ہر جگہ پہ ہے۔ فرمایا حسین بھی ہر جگہ پہ، حسین بھی ہر جگہ پہ ہے۔ فرمایا حسین اپنے رب کے پاس ہے۔ پھر عرض کی رب کہاں ہے؟ رب ہر جگہ پہ ہے۔ جواب میں نے عرض کیا مولا جب رب ہر جگہ پہ ہے، جب تو ہر جگہ پہ ہے تو حسین کہاں ہے؟ فرمایا حسین بھی ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ حسین آسمانوں میں بھی ہے، حسین زمین میں بھی ہے، حسین مشرق میں بھی ہے، حسین مغرب میں بھی ہے، حسین شمال میں بھی ہے، حسین جنوب میں بھی ہے۔ اس لیے ہر جگہ پر حسین 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 ہے، اس لیے کہ حسین ہر جگہ پہ ہے۔ فرمایا وہ زندہ بھی ہے اور ہر جگہ پہ ہے اور اپنے رب کے پاس ہے۔ میں نے عرض کی مولا تیرے پاس ہے۔ اب حسین کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ تو سب کچھ لٹا دیا میدان کربلا کے اندر۔ اب حسین کے پاس کیا بچا؟ اب کیا دے گا؟ میرا اللہ فرماتا ہے نانا یہ بات نہ کہنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا میں رب انہیں رزق دیتا جاتا ہوں، وہ کائنات کو بانٹو، کائنات کے اندر بانٹتے جاتے ہیں۔ فرمایا میں حسین کو دے رہا ہوں، حسین کائنات میں تقسیم کر رہا ہے۔ اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں نا اپنے فضل سے، وہ اس پر بڑیاں خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کے فضل پر خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ فضل جو ہے کائنات میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے۔ بس یہ حدیث پاک عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین آپ سے ہے، آپ
حسین کے نانا جان ہیں، آپ حسین کے بابا جان ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہما ابنایا کلاہما ریحانتی، اے لوگوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور میں یہ جنتی پھول ہیں، میں انہیں سونگتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو۔ فاطمہ جنت کی کلی ہے، حسن و حسین جنتی پھول ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے شہزادے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آئی، اولاد ماں باپ سے ہوتی ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حسین آپ سے ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ حسین سے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اولاد تو ماں باپ سے ہوتی ہے لیکن ماں باپ اولاد سے نہیں ہوتے، تو اس کا جواب کیا آیا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دور رسالت حضور علیہ السلام نے زاری حیات طیبہ میں اپنی زاری حیات طیبہ میں حضور علیہ السلام بار بار یہ دعا کرتے رہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اے اللہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے شوق ہے کہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، میں تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں، یا اللہ پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ حضور یہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل، 3 مرتبہ حدیث کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ حضور کی یہ خواہش تھی، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے، اے محبوب علیہ السلام، چھٹا پارا اللہ فرماتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، محبوب پیارے اللہ نے لوگوں کو ہاتھوں سے آپ کو محفوظ رکھا ہے، اللہ آپ کو کسی کو قتل نہیں کرنے دے گا۔ لوگ کوشش کریں گے، جب یہ عہد میں حضور پر وار کیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے والے 2 دانت مبارک جنہیں سنایا الو کہتے ہیں، یہ اوپر والے سامنے والے 2 دانت مبارک کا پرزہ شہید ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ کی منہ مبارک سے خون نکلا، آپ کے جسم اطہر پر خون بھی لگا اور خون نکلا، اور آپ کے دندان مبارک سے اور نور کی شعائیں، نور کی کرنیں، نور کی ضیائیں اور بڑھ کے نکلنے لگی، جیسے کوئی سچا موتی ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اس سچے موتی کو توڑ دے، اس کو توڑنے کے بعد اس کی چمک دمک اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام پر جب کافروں نے حملہ کیا میدان احد میں، حضور علیہ السلام کے سامنے والے دندان مبارک کو شہید کیا، پرزہ شہید ہوا، وہاں پورے دندان مبارک نے ایک ہلکا سا پرزہ اترا، اور نور کی شعائیں پہلے سے بھی زیادہ نکلنے لگی۔ حضور کے صحابہ اس کا دیدار کرنے لگے، اس چمک سے فیضیاب ہونے لگے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، خیبر کے مقام پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودیہ عورت نے آپ کے لیے ایک بکرا بنوایا، اور اس بکرے کے اندر زہر ڈالا گیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ عرض کرتی ہے، میں نے منت مانی تھی آپ خیریت سے واپس لوٹیں گے تو میں آپ کے لیے بکرا بناؤں گی، اس لیے میں نے بکرے کے کباب بنائے ہیں، ٹکے بنائے ہیں، میں نے بکرے کا گوشت بنا ہے کہ آپ قبول فرمائیں۔ تھال میں رکھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس بکرے کی طرف ایسے ہی سرسری نگاہ فرمائی، ایسے ہی سرسری نگاہ فرمائی، توجہ کرنا میری طرف، جملے بڑے قیمتی ہیں، ایسے سرسری نگاہ فرمائی، ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، ایسے سرسری نگاہ فرمائی۔ وہ بکرا اپنے تھال میں کھڑا ہو کر بول کر کہتا ہے، یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے، یا رسول اللہ۔ وہ بکرا بنا ہوا بکرا، وہ بوٹیاں بنی ہوئی، گوشت بنا ہوا بنا ہوا بکرا، وہ بول کر تھال کے اندر کہتا ہے، یا رسول اللہ میرے اندر زہر ڈالا گیا ہے۔ یہ تو بتاتا ہے، حقیقت تو بتاتا ہے، لیکن بکرے کی یہ بھی خواہش ہے، آقا آپ کے پاس آ گیا ہوں، قبول بھی فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے اس بکرے کو تناول بھی فرمایا، آپ نے کچھ گوشت کھایا، اور
میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے اس کی وجہ سے آپ کو باوجود اس کے آپ پر یہ شہادت زاری کا بھی ظہور ہوتا ہے، شہادت جاری کا بھی ظہور ہوتا ہے، شہادت سنی کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ جب آپ پر میدان احد میں کفار نے حملہ کیا، آپ کے ثنایا خلیہ والے دندان مبارک کا پرزہ شہید ہوا، یہ شہادت جاری کی علامت ہے۔ جب اس عورت نے زہر ڈال کے دیا، وہ بکرا پیش کیا گیا، یہ شہادت سنی کی علامت ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے معبود علیہ السلام، اللہ یعصمک من الناس، ہم نے لوگوں کے ہاتھوں سے آپ کو محفوظ رکھا ہے، کوئی بندہ آپ کو قتل نہیں کر سکے گا۔ ہمارا قرآن سچا، ہمارا وعدہ سچا، اگر لوگ آپ کو قتل کر دیں گے تو پھر قرآن پر حرف اٹھے گا، قرآن پر انگلی اٹھے گی۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ بار بار اپنی خواہش کا اظہار کیا، میرے اللہ میں چاہتا ہوں مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مجھے شہادت کی موت عطا فرما، میں قتل کر دیا جاؤں تیری راہ میں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ میرے اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب، تیرے دونوں شہزادے ہیں، امام حسن اور امام حسین، ایک کے مقدر میں ہم نے شہادت سری فرما دی اور ایک کے مقدر میں ہم نے شہادت جاری فرما دی ہے۔ اب حدیث کو سمجھے، فرمایا حسین منی و انا من الحسین، فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو میرا بیٹا حسین نہ ہوتا، وہ ہماری اولاد ہے، ہمارا بیٹا ہے، اگر حسین نہ ہوتا تو میری شہادت جاری کا ظہور۔ فرمایا یہ جو شہادت حسین ہے وہ حقیقت میں شہادت مصطفیٰ کریم، جو شہادت امام حسن ہے وہ حقیقت میں شہادت سید الانبیاء امام الانبیاء ہے۔ فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو حسین میرا بیٹا نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتا تو کمال شہادت جاری کا ظہور نہ ہوتا۔ فرمایا اس لیے حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، فرمایا میری شہادت کا کمال ظہور حسین سے ہوگا۔ اور اس لیے حسین نے سامنے مصطفیٰ کے جلوے تھے، سامنے یار خدا کے جلوے تھے۔ میں یہاں پر یہی بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب زلیخا زنان مصر سے کہا کہ میں یوسف سے پیار کرتی ہوں، انہوں نے کہا کس یوسف سے پیار کرتی ہے؟ وہ غلام زادہ ہے، جو غلام ہے اس سے پیار کرتی ہے، وہ غلام سے پیار کرتی ہے۔ اس نے کہا تم نے میرا یوسف کون سا دیکھا ہے؟ تم نے میرا یوسف دیکھا ہے؟ اگر دیکھو تو پھر پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایسا کرو، اس نے اسے فروٹ دے دیا، چھریاں دے دی، پلیٹیں سامنے رکھ دی۔ حضرت یوسف کے پاس گئی، عرض کرنے لگی کہ ایک مرتبہ اس گلی سے گزر جاؤ۔ حضور والا بڑی توجہ سے سماعت کرنا، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ ایک مرتبہ اس گلی سے گزر جاؤ۔ اللہ اکبر، زنان مصر چھریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ہی سامنے سے گزرے، ان کی جیسے نظر پڑی تو قرآن کی قسمیں کھا ہیں۔ انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ یار مجھے بتاؤ تو صحیح، آج امتی نبی کا کلمہ پڑھتے وہ پوچھتے ہیں حضور بشر ہیں یا نور ہیں؟ حضور بشر ہیں یا نور ہیں؟ کیا تمہارا عقیدہ ان کافرہ عورتوں سے بھی بدتر ہے جو زنان مصر تھی، جو مصر کی عورتیں تھیں، جنہوں نے کہا کہ تو ایسے سے پیار کرتی ہے؟ آپ ساتھ سامنے سے گزرے، انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اللہ کی قسم مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں ہے۔ بتاؤ یوسف علیہ السلام جو میرے نبی کے ایک نور کی خیرات ہے، سبحان اللہ، جو ایک نور کے خیرات ہے، اس کے حسن کے جلووں میں، اس لیے تو امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں انہوں نے میرے سرتاج کو دیکھا ہی نہیں، میرے سرتاج کو دیکھا ہی نہیں، میرے نبی کو دیکھا ہی نہیں۔ فرماتی ہیں
اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی تو پھر ہاتھ پہ نہیں دل پہ چھریاں پھیر لیتی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت زندہ باد۔ اور اس کو بڑا خوبصورت انداز میں کسی نے بیان فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان، ارے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ لیتی آنکھ سے، میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ حسن یوسف سامنے آیا، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے وَقَدْ كَانَ أَيْدِيَهُمْ، یہاں پر ید کی جمع ہے ایدی، ہم اس کا معنی انگلیاں کرتے ہیں، لیکن اگر اس لفظ کو لیں اس کا معنی ہاتھ ہے۔ ارے ہاتھ کٹ گئے، پرواہ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، سامنے حسن یوسف ہے، پتہ بھی نہیں ہے، پتہ بھی میں نہیں، جملہ دینے لگا ہوں، میرا آخری جملہ ہے، سبحان اللہ، پوری توجہ سے سننا۔ ہاتھ کٹ گئے، پرواہ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ آج ہم بیٹھے ہیں نا، ایک چونٹی آ کے ہمارے پاؤں پر کاٹے بہت تڑپ جاتے ہیں، بے شک، یار چونٹی نے کاٹا، تو پوچھے گا کیا ہوا؟ چونٹی نے کاٹا ہے۔ اگر یقین نہ آئے، آج کل مکھیوں کا دور ہے، وہ آ کر ادھر بیٹھ جائیں، ایسے سبق جاتے ہیں، یار مکھی نے آ کر ادھر چھری پھر گئی، ہاتھ کٹ گئے، پتہ نہیں چلا، بولنے والا ہاتھ کٹ گئے، پرواہ تک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا وہ تم نے کلمہ پڑھا ہے یوسف کا؟ کہتی ہے نہیں نہیں، بے شک، پڑھا نہیں ہے۔ ہاتھ کٹ گئے، بغیر ایمان کے یہ عالم ہے، سبحان اللہ، بغیر ایمان کے یہ عالم ہے۔ ہاتھ کٹ گئے، پتہ تک نہیں ہے۔ ادھر جواب آیا، فرمایا تم نے حسن یوسف کو دیکھا جب امام عالی مقام میدان کربلا میں کھڑے تھے تو رب نے بھی اپنی قدرت کے جلووں کے پردے ہٹا دیے، حوران بیش بھی سامنے، امام الانبیاء بھی سامنے، سارے نبی بھی سامنے۔ ارے جن کے سامنے امام الانبیاء ہو پھر انہیں اپنے جسموں کی کیا پرواہ، انہیں اپنے جسموں کی کیا پرواہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے کوئی ہائے بائے نہیں کی، آپ نے کوئی رولا نہیں ڈالا، نہ آپ نے گھر والوں کو صبر کی تلقین۔ بے شک، اور امام علی مقام کے حوالہ سے کتنے موضوعات ہیں، صبر کا موضوع ہے، استقامت کا موضوع ہے، سخاوت کا موضوع ہے، آپ کے احساس کا موضوع ہے، آپ کی جرأت کا موضوع ہے، آپ کی شجاعت کا موضوع ہے، آپ کی بہادری کا موضوع ہے، آپ کی حلم کا موضوع ہے، آپ کے علم کا موضوع ہے، اور آپ کے اخلاق کا موضوع ہے۔ اتنے موضوعات ہیں، صرف مظلومیت کو بیان کر کے لوگوں کو جہاد سے پیچھے کیا جاتا ہے، صرف یہی بیان کر کے آقا امام حسین نے اس جرأت مندانہ انداز سے، یہ نہیں ہے اب اکیلے بچ گئے ہیں، اب بھی یزیدی کہتے ہیں، اب بھی وقت ہے بیعت کر لے۔ فرمایا نہیں، بیعت کی بات نہیں، پہلے یہ بتاؤ مجھے پہچانتے ہو؟ سبحان اللہ، ارے میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں تو نواسہ رسول ہے، بس یہی بات پوچھنا چاہتا تھا، تمہیں پہچان تو ہے نا؟ کل قیامت کے روز یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے اپنے اپنے مقام پر درجہ شہادت کو قبول فرمایا، اور اس قدر الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا۔ واللہ خدا شاہد ہے، ایسی نہ مثال پہلے ملتی ہے، نہ اب ہے، نہ قیامت تک ملے گی، اس انداز میں سب کچھ لٹا دیا۔ امام علی مقام امام الشہداء سید الشہداء امام کربلا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کروا دیا، لیکن لانے کے دین کو اپنے خون سے اتنا سیراب کیا، فرمایا میں بلند کر کے جا رہا ہوں، اب نیچے نہیں آنی، اب تمہارا کام ہے کہ اس کی آبیاری کرتے رہو، تم اس کے ساتھ پیار کرو، لیکن ہم ہیں حسینی، کردار ہمارا یزیدی والا ہے، شراب ہمارے اندر، زنا ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر، گناہ ہمارے اندر، کتوں کے ساتھ پیار ہمارے اندر، گانے سننا ہمارے اندر، یہ ساری عادتیں اس کی ہیں جو میں نے مختصر، ماں بہن کی قدر نہ کرنا ہمارے اندر، ماں کے ساتھ نکاح کو حلال کرنا یہ یزیدی کردار تھا، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ یزیدی کردار تھا۔ حسینی کردار کیا ہے؟ فرمایا کل بھی شریعت مصطفیٰ کا جھنڈا بلند تھا، آج بھی بلند ہے، فرمایا میں بلند کر کے جا رہا ہوں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، یہی ہے پیغام، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، ہر اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد وآخر دعوانا